IMF کا قرضہ ہو، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں سے لیا۔ گرین انیشیٹو پاکستان ہو، آپ نے جو کیا کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی، مجھے معاف کر دیجئے میں کسی اس توہین کے مرتکب نہ ہو جاؤں، یعنی کہ فوڈ سیکیورٹی آپ کی جو وزراء کی فوج اور آپ مرات لے رہے ہیں اور بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، تم لوگوں نے اٹھا کر مطلب آپ اس کو نہیں سنبھال سکے، اب اس کے لیے بھی فوج کو آنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں سلیم وانو اور حاضر ہوں نئی ویڈیو لے کے آپ کے سامنے۔ ناظرین کرام، فوج کا جو ہے وہ کردار آپ نے دیکھا ہے، اور اب تو یہ کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں رہ گئی کہ الیکشن آپ نے دیکھے کس طریقے سے ہوئے، مینپولیشن ہو گئی، پچھلی حکومت کس طرح گرائی گئی، اور سامنے جو ہے ان سیاستدانوں کو لایا جاتا ہے، پیچھے سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے مورے ہر حکومت میں فٹ کر کے رکھتی ہے، تاکہ جس وقت چاہے اگر کوئی وزیر اعظم کوئی بھی بندہ جو ہے وہ فوج کے احکامات ماننے سے انکار کر دے تو اس کے نیچے سے جو ہے وہ قالین کھینچ لیا جائے، جس طرح کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، اور ماضی میں بھی کئی لوگوں کے ساتھ ہوا یہ۔ ناظرین کرام، اسی طرح ایک شو ہے ندیم ملک کا، اس میں سائرہ بانو صاحبہ جو ہیں وہ کھلی ڈولی بات کر رہی ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس کے اوپر بات کریں۔ IMF کا قرضہ ہو، وہ آ کے کہتے ہیں کہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف صاحب نے ان کی کوششوں اور ان کی کاوشوں سے لیا۔ گرین انیشیٹو پاکستان ہو، آپ نے جو کیا کہتے ہیں فوڈ سیکیورٹی، مجھے معاف کر دیجئے میں کسی اس توہین کے مرتکب نہ ہو جاؤں، یعنی کہ فوڈ سیکیورٹی آپ کی جو وزراء کی فوج اور آپ مرات لے رہے ہیں اور بڑے بڑے بھاشن دیتے ہیں، تم لوگوں نے اٹھا کر مطلب آپ اس کو نہیں سنبھال سکے، اب اس کے لیے بھی فوج کو آنا پڑے گا۔ بھلے وہ چشمہ بیراج کے 3 سولر پلانٹ جو بھی مطلب وہ ہے، تو پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہم بیٹھے کیوں ہوئے؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ اپنے مسند پوری سب چیزیں آپ حوالے کریں اور آپ سائٹ پر ہو جائیں۔ آپ یہ تھوڑی کوئی ہائیبرڈ سسٹم تھوڑی ہے کہ حکومت کوئی اور چلا رہا ہے اور آپ صرف شکلیں دکھانے کے لیے اور آپ صرف افتتاح اور اپنے فیتے کاٹنے کے لیے بیٹھے ہوئے۔ ابھی جس طرح یہ بل پاس ہوا، جاتے جاتے مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کو کیا پرابلم ہے، کیا ان کو پینک ہے، کون سی ڈر اور خوف ہے۔ جو یہ کر رہے ہیں یہ گھوم پھر کے ان کے پاس ہی واپس آئے گا۔ ایک شخص کا اتنا خوف، ایک پارٹی کا اتنا خوف، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس آرمی ایکٹ کا آپ پورا تو پڑھیں کہ کوئی یہ نہ ہو جائے تو اس پہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا تو اس پہ وہ ہو جائے گا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ ابھی آپ PIA کی بات کر رہے ہیں، میں نے اپنی ایک سپیچ میں کہا تھا کہ PIA کو خدارہ ایئر فورس 1 نہ بنائیں، اور ابھی 80 پائلٹس کی انڈکشنز کی انہوں نے اجازت دی ہے، اور میرے علم میں آپ کو اس پروگرام میں بول رہی ہوں، میں غلط بیانی نہیں کر رہی، کہ کتنے سارے ہمارے ایئر فورس کے پائلٹ ہیں جو CPL اور ALT والا کورس کر رہے ہیں کہ جو 80 کی انڈکشن ہوگی وہ ہم نے لے لینا ہے۔ تو بھائی سائڈ پر ہو جائے نا، ہم لوگ کیوں بیٹھے ہوئے؟ کون سے اس ناکارہ ٹولے کو ہمارے اوپر مسلط کیا ہوا ہے جو نہ وہ فیصلہ کر سکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی حضور جی حضور جی حضور؟ بھئی عوام کا تو کوئی کام کر لینا آپ۔ پہلے بھی یہی سنتے آئے میں، ابھی جمہوریت کی بات ہو رہی تھی، کون سی 75 سال میں جمہوریت دیکھی؟ ایوب خان صاحب نے آ کے جمہوریت دکھائی تھی، اس کے بعد جو پارٹی وجود میں آئی، پھر اس کے بعد دوسری آمریت آئی، اس کے بعد جو پارٹی وجود میں آئی، پھر ایک تیسری پارٹی وجود میں آئی۔ ہمارے اوپر دھبا لگا ہوا ہے، مطلب بات اگر ہم ملک و قوم بھی کریں تو بھائی چپ کر جاؤ، ہمیں پتہ ہے تم لوگ کون ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، تو پلیز یہ جمہوریت کی باتیں نہ کیا کریں۔ ہمارے ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ ایک ایسی ٹولے کو پکڑ کے وہ جو ہمارے بیچاروں نے آزادی دی اور سارا اپنی جانیں دی اور آزادی لے لی، اس کے بعد سے مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ نقلی ذات سے، نقلی کلیموں سے پاکستان شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد یہاں پر جی وہ یہاں پر ہم ٹھیکیدار بن کے بیٹھ گئے کہ یہ ملک ہمارا ہے یا ہم وہ ہیں۔ بھائی جینے کا حق دے دے، سانس لی نہیں جا رہی، بجلی کے بل کہاں چلے گئے، مہنگائی کہاں چلی گئی، ان کے بل اور یہ نہیں ہو رہا۔ بے خدا آپ آئی ایم سوری، میں تھوڑی بہت جذباتی ہوئی ہوں کہ ملک یہ جتنے بھی PDM کا ٹولہ بیٹھا ہوئے ملک ان کے باپ نے قربانی دے کر لیا تھا۔ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں ان کی قربانیاں خدارہ رائگاں نہ کریں، اس ملک کو پٹری پر چلانے دے۔ آپ کے ٹھیکے، آپ کی اسمگلنگ، آپ کی ساری چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی۔ جب ہم نہیں ہوں گے تو آپ کریں گے کس کے اوپر؟ بس کر دیں، پیٹ ہے کہ بھرتا نہیں۔ آپ ابھی FWO کی بات کر رہی تھے کہ ابھی FW نے نالے صاف کیے تھے۔ FW جب ٹھیکے لیتی ہے تو کہ نالے صاف نہیں کریں گی؟ وہ نالے صاف کرنے کا بھی تو ٹھیکہ ہی ہوگا نا، فری میں تو کسی نے نالے صاف نہیں کیے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات،
عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کسی کی نیت ہی صحیح نہیں ہے تو آپ اچھائی کی ہم توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کل تو بس سمدھیوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، بھلے وہ KPK کے گورنر ہوں یا یہاں پر ڈار صاحب کا نام اڑا ہوا ہو. جب ڈار صاحب کا نام اڑا کر ان کو رکھنا ہی ہے اور سب کے مبہم سے اشارے ہیں تو پھر اسی کو آپ چلا لیں. آپ نے اور میں نے کیا کر سکنا ہے؟ ہم نے تو کچھ نہیں کر سکنا، کچھ کر بھی نہیں سکتے. ہم تو کفر اور غداری کے فتوے کے بیچ میں پینڈولم کی طرح گھومتی ہوئی قوم ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ اسی کو چلا لیں. اتنے وہ بل لے کر آ رہے ہیں اور اس کو نگراں، اس کو وہ کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے تاکہ وہ کیا کر سکیں. کیا ہو رہا ہے پنجاب اور KPK میں؟ ٹرانسفر اور پوسٹنگ ہو رہی ہے. اپنے پاکستان کا کون سوچے گا؟ اگر آپ نے ان کو فائلیں دکھا کر پارٹیز ہی ادھر سے ادھر کرنی ہے تو فائلیں دکھا کر کام ہم کیوں نہیں کروا سکتے اپنے ملک اور عوام کے لیے؟ ڈالر 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 یہاں سے لے کر کون گیا؟ منی لانڈرنگ کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ جو یہاں سے پرائیویٹ جیٹس جاتے ہیں، کبھی کسی کو چیک کرنے کی ہمت ہوئی ہے؟ ہر گورنمنٹ میں آ کے ہر کسی نے کیا. ابھی انہوں نے پچھلی گورنمنٹ کا بولا تھا، یہ تو علی زیدی کے ساتھ ہوتے تھے، اور جو ان کا ماشاءاللہ سے بیان ہوتا تھا اور جس قسم کی ان لوگوں نے 3.5 سال گھمایا ہے عوام کو اور اپنے چیئرمین کو، وہ تو بس سبھی نے دیکھا. اور اس کے بعد سب مذمت اور معافی تلافی کر کے سائٹ پر بھی ہو گئے. جی ناظرین کرام، آپ نے ایک ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں جس طرح کہ سائرہ بانو کہہ رہی ہے کہ پھر جب سب کچھ فوج نہیں کرنا ہے یا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے تو پھر یہ پارلیمنٹ کے اور یہ الیکشن کے اور یہ جو انتخابات کی یہ جو ڈھونگ رچانے کی چیزیں ہیں، یہ پھر ان کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی خواہ مخواہ جو ہے قوم کے 60-70-80 ارب روپے جو ہے وہ ایک لا حاصل قسم کی ایک ایکٹیویٹی میں جو ہے وہ جھونک دیے جاتے ہیں. اگر آپ نے جو کچھ فوج نے کہنا ہے، جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے کہنا ہے، وہی قوانین آپ نے لانے ہیں، اگر اسمبلی میں وہی چیزیں آپ نے کرنی ہے تو پھر اس ملک کو جو ہے وہ فوج کے حوالے کر دیے جائے، وہ جو مرضی کرتے رہیں. پھر یہ تکلف کیسا؟ یہ پھر یہ لوگوں کا جو ہے یہ جو 300-400 لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں ہیں، باقی سینٹ میں ہیں، پتہ نہیں کیا کیا یہ للے تللے جو ہیں، ان کے اوپر اربوں روپے کا جو خرچہ ہو رہا ہے، وہ پھر کس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ اگر آ کر اسمبلی میں بیٹھ کر فضول قسم کی تقریریں کر رہے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ہونا وہی ہے جو اسٹیبلشمنٹ نے کروانا ہے، ان سے قوانین وہی پاس ہونے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ نے چاہنا ہے. تو پھر یہ ساری کی ساری تکلفات کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح کہ انہوں نے FWO کی مثال دی اور باقی کئی چیزوں کی مثال دی. اب فوج جو ہے ہمارے ملک کا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کا جو کہ بہت زیادہ ضروری ادارہ ہے اور بڑا ایک ہر ملک کے لیے فوج جو ہے وہ بہت اہم ادارہ ہوتا ہے. لیکن فوج کی اپنی کچھ باؤنڈریز ہونی چاہیے، اپنی کچھ ان کی حدود ہونی چاہیے جس کے اندر رہ کر وہ ہر ایک ملک میں سرو کر رہی ہوتی ہے فوج. اب انڈیا کو دیکھ لیں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ آزاد ہوا، لیکن آج جمہوری ادارے جو ہیں ان کے وہ بہت زیادہ مضبوط ہیں اور وہ ترقی پہ ترقی کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ تنزلی کے گڑھے میں صرف اور صرف اس لیے گرتے جا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی حکومت، جب بھی کوئی جمہوریت تھوڑا سا پھلنے پھولنے لگتی ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے نیچے سے جو ہے وہ قالین نکال دیتی ہے. تو آج ان کا یہ ایک بدقسمتی رہی ہے اس ملک کی. دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور میری ویڈیو کو لائک کیا کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.